اس ملک میں کرپٹ لوگوں کو جیلوں میں ڈالوں گا. کسی کرپٹ آدمی کو میں نہیں چھوڑنے لگا. You are selected Prime Minister. کٹیاں دیتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم پوری اپوزیشن کو جیلوں میں میں بھیج دوں گا. You are not a dictator. تم تو صرف کٹ پتلی ہو, تمہاری دورے تو کوئی اور ہلا رہا ہے. جنگ ابھی جاری ہے. ابھی ہمیں دائمی امن کی اصل منزل پر پہنچنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں کامران خان اور آج ہم موجود ہیں پرائم منسٹر ہاؤس اسلام آباد میں. بہت اہم دن ہے. آج 18 اگست ہے اور آج سے 2 سال قبل پاکستان میں تبدیلی کا نعرہ لگانے والی جماعت ایک تبدیلی کے وعدوں کے ساتھ اقتدار میں آئی تھی. اور یقیناً تبدیلی کا ماحول تھا کیونکہ پاکستان میں 4 بار پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی تھی, 3 بار پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت رہی تھی, 3 بار فوج اقتدار میں آئی تھی اور ہر لحاظ سے یہ تبدیلی کا ماحول تھا. اور تبدیلی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ پاکستان میں ایک وہ وزیر اعظم آ رہا تھا جسے پاکستانی بہت اچھی طرح سے پہچانتے تھے اور لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کا یقیناً ہر دل عزیز شخصیت تھی. اور پاکستان کے لیے امیج کے لیے, ایک پرائم منسٹر کے لیے آکسفورڈ گریجویٹ, ملک کو ورلڈ کپ کرکٹ کا چیمپئن بنانا, ورلڈ چیمپئن بنا دینا, اور پاکستان میں سیاست میں آنے سے پہلے ملک کو ایک عالی شان شاندار کینسر ہاسپٹل, شوکت خانم ہاسپٹل دینے والے عمران خان نے پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا. 2 سال ہو گئے ہیں. آج ہم موجود ہیں وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ آپ کو موقع دینے کے لیے کہ ان 2 سالوں کی کارکردگی کا آپ جائزہ لیں اور مستقبل کا تعین کریں. آپ کے پاکستان میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں کہتا رہا ہوں کہ بے پناہ امیدیں ہیں. ہمیں کسی صورت میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تمام اعداد و شمار, تمام آثار, تمام شواہد جو اللہ تعالیٰ کے بھی ہیں اور زمین کے بھی ہیں اور معیشت کے دکھا رہے ہیں کہ ہم ٹیک آف موڈ میں آ گئے ہیں. لیکن کیا واقعی یہ 2 سال کی کارکردگی آپ کی توقعات پہ پوری اتری, اور کیا واقعی آپ کی جو امیدیں تھیں اور جو آپ کی حسرتیں تھیں وہ پوری ہوئی ہیں نہیں؟ اس کا جواب دیں گے. آج پہلی بار ایک 1-on-1 انٹرویو کے لیے, یہ بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے. پرائم منسٹر بہت زیادہ میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کرتے رہے ہیں, لیکن یہ ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم اس کے ذریعے آپ کو موقع دیں کہ وزیر اعظم کی اور پی ٹی آئی کی حکومت کی رپورٹ کارڈ جاری کر سکے. تھینک یو سو مچ پرائم منسٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. پہلے تو پاکستانیوں کو آپ اپنا ویژن دیجئے کہ یہ جو 2 سال گزرے ہیں آپ کے نزدیک آپ نے کیا کیا ہے. شکریہ کامران. پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری ساری زندگی سٹرگل میں گزری. 9 سال کی عمر سے فیصلہ کیا ٹیسٹ کرکٹر بننا ہے, وہ 9 سال وہ سٹرگل, پھر جب ٹیسٹ کرکٹر بنا پھر اس میں اوپر آنے کے لیے وہ سٹرگل, پھر کیپٹن بنا, وہ ایک تو مسلسل ایک سٹرگل بنتی رہی. پھر میں ہاسپٹل بنایا, اس سے بھی بڑی سٹرگل تھی. لیکن پولیٹکس بہت ہی بڑی سٹرگل تھی کیونکہ ایک 2 پارٹی سسٹم میں ایک وہ انسان جس کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان کی پولیٹکس کیا ہے, آؤٹ سسٹم کے باہر سے وہ آتا ہے اس پارٹی میں, پھر چھوٹی سی پارٹی شروع ہوتی ہے, پھر وہ گرتی ہے, پھر کھڑی ہوتی ہے, پھر 2 الیکشن میں پھر تباہ ہوتی ہے, پھر تیسرے الیکشن میں بوائیکاٹ. تو یہ ایک سارا مسلسل جب آپ ایک سٹرگل کرتے ہیں تو آپ کو سٹرگل کرنی آ جاتی ہے. سو آپ کو خوف نہیں ہوتا اونچ نیچ سے. ہوتا کیا ہے جی, جن کو سٹرگل نہیں آتی, جب وہ برا وقت آتا ہے نا تو لوگ گھبرا جاتے ہیں. کتنے لوگوں نے پولیٹیکل پارٹیز بنائی. اصغر خان صاحب بڑے زبردست پاکستانی تھے, AQ خان, اور بھی, یعنی آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے پولیٹیکل پارٹیز بنائی. لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ جب وہ برا وقت آتا تھا تو پھر وہ گیو اپ کر جاتے تھے. تو کیونکہ مجھے آئیڈیا تھا سٹرگل کا تو میں مسلسل سیکھتا تھا, برے وقت سے سیکھتا تھا, پھر کھڑا ہوتا تھا. لیکن یہ جو میرے 2 سال گزرے ہیں یہ میری زندگی کی سب سے بڑی سٹرگل تھی کیونکہ اس میں چیلنجز بہت تھے. یعنی کوئی ایک چیلنج نہیں تھا. ایک ملک کا بالکل اکانومی کریش کی ہوئی تھی, ڈیفالٹ کر رہے تھے پیمنٹس پہ, ہمارے پاس پیسے نہیں تھے جو ہم نے اپنے لوگوں کے لائبلٹیز دینی تھی باہر سے, جو ہمارے
कर्ज़ों की किस्तें देनी थी, फिर जो मुल्क के ऊपर लाइबिलिटीज़, बिजली की पूरी लाइबिलिटी, वो एक पहाड़ था और है अभी भी। तो एक इदारे कोलैप्स किए हुए थे, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन सब नुकसान में थी, तो वो एक जगह नहीं थी जिसके ऊपर इंसान कॉन्सेंट्रेट करता। जिधर देखो तो वहाँ एक बिल्कुल नज़र आ रहा था कि बर्बादी है, आदारवादी है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जब पैनामा का केस हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि सारे इदारे पाकिस्तान के मफलूज हैं। तो उसके अंदर एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं जब एक एक इदारे को देखता था, पीआईए में क्या है, तो बिजली का पावर सेक्टर में क्या है, फिर जब इनकी जाता था तो पता चलता था कि कितनी तबाही है इदारों के अंदर। सो लिहाजा वो जो 2 साल थे उसमें ये पहले तो समझा कि ये मुल्क के ऊपर किस तरह के चैलेंजेस हैं, और उसके बाद जो मैंने कोशिश की, जो मैं आपका जो सवाल का मैं जवाब देता हूँ, कि इस मुल्क को उस तरफ लगाया जाए, इसका डायरेक्शन चेंज किया जाए जिसके लिए पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान बना था एक बहुत बड़े ख्वाब का नाम इस्लामी फलाई रियासत। हमारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने फैसला किया था कि एक मिसाल बनेगी इस्लाम की, और वो कौन सी मिसाल बनी थी? वो मदीना की रियासत, वो पहली दुनिया की फलाई रियासत बनी थी। तो ये जो एक रुख बदलना था, उस रोड पे जाना, उस मंजिल पे जिसके लिए मुल्क बना था, तो मेरी सबसे पहले तो कोशिश, अगर आज मेरे से पूछते हैं ना कि क्या आपने कोशिश की, मैं कोशिश ये की है कि मुल्क को उस तरफ लगा दें, एक फलाई रियासत बनाने में। मतलब इसका क्या है? मदीना की रियासत में क्या हुआ था? मैं कामरान हमने फैसला किया सारी पाकिस्तान के स्कूलों के अंदर 8, 9 और 10 क्लासेस के अंदर हम सब लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनकी हिस्ट्री क्या थी, वो मदीना की रियासत, ताकि सबको पता हो ये मुल्क बना क्यों था। देखो ना, एक विजन थी इसकी, बड़ी बड़ी विजन थी। तो वो हुआ क्या था कि बादशाहत में क्या होता था कि सारा पैसा, ताकत बादशाह, और उसके ऊपर लोग, नीचे लोग गरीब रह जाते थे। जो दुनिया में जमहूरियत आई वो हुआ क्या कि क्योंकि लोगों से वोट लेनी थी, आहिस्ता आहिस्ता पैसा नीचे जाना शुरू हो गया अवाम के पास, अवाम उठनी शुरू हो गई। जो मदीना की रियासत थी वो एक बहुत यूनिक रियासत थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फैसला किया कि उनकी प्रायोरिटी नीचे से तबके को ऊपर उठानी थी। तो माजूरों, बेवाओं, गरीबों, यतीमों को एक स्टेट ने प्रायोरिटी बनाई, ये पहली दफ़ा थी। फिर जो ज़कात का कॉन्सेप्ट था कि पैसे वालों से पैसा लिया, नीचे खर्च किया जाए, फिर राइट्स दिए गए, फिर रूल ऑफ लॉ, सब कानून के सामने एक बराबर है। ये बड़े ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट्स थे। उसकी वजह से वो मॉडल था जिससे मुसलमान उठे, जो कि 1000 साल तक एक सिविलाइजेशन दुनिया में आया। तो हमने अगर ऊपर जाना है, जो इलामा इकबाल की भी अगर आप सारा फ़लसफ़ा पढ़े, तो उस मॉडल के ऊपर वापस आपको जाना पड़ेगा। मतलब ये कि हमारी पॉलिसीज़ बननी चाहिए कि हमने कैसे अपने गरीब तबके को ऊपर उठाना है। पाकिस्तान में एलीट कैप्चर है, क्या है कि थोड़े से तबके के ऊपर सब कुछ है, उनकी मरात है, उनके पास सब कुछ है, टैक्स वो नहीं देते, सारे फ़ायदे वो उठाते हैं, प्रॉफिटेयरिंग है। जिस तरह शुगर जो सारा कार्टेल बना हुआ है, वो कैसे हैं, वो थोड़े से लोग हैं, वो यानी जो शुगर रिपोर्ट में सब आया, इसी तरह हर जगह इस तरह है। तो आम आदमी गरीब होता जाता है, छोटा सा तबका अमीर। तो इसको रिवर्स करने के लिए हमने ये फैसला किया, एहसास प्रोग्राम लेके कि पूरा, और ये चाइना से भी हमने बड़ा सीखा, क्योंकि चाइना वाहिद मुल्क है जिसने दुनिया की तारीख में पिछले 30 साल में 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला है। तो जो ओरिएंटेशन है हमारी सारी, कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी जब हमने जोर दिया है, क्यों कंस्ट्रक्शन के ऊपर इतना जोर दिया कि इससे निचले तबका रोजगार मिलेगा। हमने ये जो पाकिस्तान में सिस्टम क्या बना हुआ है कि अगर आपके पास पैसा है तो वो सिस्टम आप रिश्वत दे के सारे काम करवा सकते हैं। आप बड़े हैं, आप बड़े कंस्ट्रक्शन में हैं, अब आपके सामने दरवाजे खोले। जो छोटा कंस्ट्रक्शन में जो बिजनेस वाला जो करना चाहता है, उसके लिए इतनी ज़्यादा रुकावटें हैं कि वो बेचारा कर ही नहीं सकता, उसको पैसे देने पड़ते हैं टाइम। उसी तरह इंडस्ट्री में जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है वो दबी हुई है, वो जो बैकबोन होनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए इतनी ज़्यादा रुकावटें हैं, वो आगे नहीं जा सकते। तो कौन है जो बड़ा ताकतवर इंडस्ट्रियलिस्ट, उसके पास स्पीड मनी है, वो पैसे दे के सारे काम करवा लेता है।
تو ملک کو اگر آزاد کرنا ہے، جو مدینہ کی ریاست میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو آزاد کیا تھا، حقوق دے کے، انصاف دے کے، اور پھر توجہ دے کے ان کی طرف، وہ ایک سیولائزیشن اٹھ کیا تھا. اسی طرح میرا جو ویژن ہے پاکستان کا کہ ہم لوگوں کو اس طرف لے کے آئیں. ہماری جو ساری کوشش یہ ہے کہ جو ایلیٹ کیپچر ہے پاکستان کا، اس سے ختم کیا جائے. تو جو شور مچتا ہے سارا، وہ جو سارا ایلیٹ ہے، وہ جو شور مچاتا ہے، جو ان کو اگر آپ نیب میں بلاتے ہیں تو 200 لوگ لے کے چلے جاتے ہیں. ان کو جب بلاتے ہیں وہ عدالت فیصلہ کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا. وہ ایلیٹ مانتی نہیں ہے، وہ سمجھتی ہے ان کی پریولیج پوزیشن ہے، ان کے لیے وہ قانون سے اوپر ہے. یہ سارا جو سسٹم ہے، اس کو چینج کرنے کے لیے اگر آپ سوچیں 2 سال میں، تو پہلی دفعہ پاکستان میں وہ سٹیپس اٹھائے گئے ہیں جو یہ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئے ہیں. اور اس کی وجہ سے آپ بڑا شور سنتے ہیں، آپ تباہ ہو گیا ملک. وہ سارا جو ایک چھوٹا سا ایلیٹ طبقہ ہے جو کہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتا ہے، وہ سب اکٹھا ہو گیا، اور وہ 2 سال مسلسل اس گورنمنٹ کو گرانے کی کوشش میں ہے. کمرشل بریک، اس کے بعد واپس آتے ہیں تو اہم سوالات کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے پوچھیں گے کہ وزیر اعظم اور ان کی حکومت کے پاس کیا حل ہے پاکستان کے انرجی کے مسئلے کا، پاور کے مسئلے کا، جو کہ پاکستان کی معیشت کے لیے ہم اندھا کنواں کہتے رہے ہیں. آئی پی پیز، گردشی قرضے، کب یہ مسئلہ حل ہوگا؟ اس کے لیے عمران خان حکومت کیا کر رہی ہے؟ وزیر اعظم سے ہمارا سب سے پہلا اہم سوال ہوگا چھوٹے سے وقت کے بعد.